بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سال میں 14 فروری کا دن نہایت اہم دن ہے۔ اس میں مغربی تہذیب کے دلدادہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار اپنا حق سمجھتے ہیں، یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا اظہار کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اس دن، اور پھر اس کی آڑ میں اخلاق، روایات اور دینداری کے جو جنازے نکلتے ہیں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس دن کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن دراصل ایک پادری تھا جو 3 صدی عیسوی کے اواخر میں بادشاہ کلاؤڈیوس کے دور میں موجود تھا۔ اب یہاں پر مختلف قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے رومن بادشاہ تھا یہ، تو اس نے دیکھا کہ اس کے نوجوان جو ہیں وہ جنگوں میں جانے سے کتراتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، تو وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ بھائی یہ اپنی بیویوں کو بچوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے منع کر دیا کہ بھائی کوئی شادی نہ کرے، لیکن چونکہ ایک شرع کے خلاف حکم تھا اور اسی طرح یہ حکم جو ہے وہ انسانی مزاج کے خلاف بھی تھا، تو اس پادری ویلنٹائن پادری نے چھپ چھپ کے لوگوں کی اپنے گرجے میں لوگوں کی شادیاں کرانا شروع کر دیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے اس کو بلا کے جیل میں ڈال دیا۔ وہاں پر اس کی محبت ہوئی ایک کسی جیلر کی بیٹی سے۔ اب اس کے ساتھ یہ ملتے رہے، تحفے تحائف دیتے رہے، یہاں تک کہ جب اس پادری کا جس دن اس کو سزا ہونی تھی، پھانسی کی سزا، اس دن اس نے جاتے جاتے اپنی محبوبہ جو جیلر کی بیٹی تھی اس کے نام ایک خط لکھا، محبت نامہ۔ اس کے آخر میں لکھا کہ آپ کا محب، آپ کا عاشق ویلنٹائن، اور پھر اس کو سزا ہو گئی، اس کو پھانسی دی گئی۔ تو اس کے ساتھ محبت رکھنے والے، ہمدردی رکھنے والوں نے، اور یہ پھانسی کا دن جو تھا وہ 14 فروری کا تھا، تو اس کے ساتھ محبت کرنے والے، ہمدردی کرنے والوں نے 14 فروری کا دن ویلنٹائن ڈے کے طور پر منانا شروع کیا، یعنی جو ویلنٹائن پادری تھا اس کے نام سے منسوب کر کے اس کو منایا۔ ایک اور روایت کے مطابق چونکہ عیسائیت میں جو پادری عورتیں ہوتی ہیں وہ اور پادری مرد جو ہے یہ شادیاں نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کی ایک محبت ہو گئی کسی پادری عورت سے جو ان کے گرجے میں ہوتی ہیں، عبادت خانے میں، تو اس نے کہا کہ بھائی 14 فروری کا دن وہ ہے جس میں پادری محبت کرنے والے بھی آپس میں مل سکتے ہیں، تو اس نے اس راہبہ کے ساتھ، اس پادریہ کے ساتھ منہ کالا کر دیا۔ تو بہرحال یہ ایک مختلف روایتیں ہیں جس کی بنیاد پر پھر اس کو سزا ہوئی۔ تو اس دن کو یاد رکھنے کے لیے بعد میں عیسائی دنیا نے اس کے اوپر محنت کی، اور شروع میں تو اس کو برا سمجھا جانے لگا، لیکن اس کے جو اثرات سامنے آئے، شروع میں تو ہمدردی میں یہ ہوا، لیکن بعد میں جو اس کی بے راہ روی سامنے آ گئی، اس کے برے اثرات سامنے آ گئے، زنا کاری سامنے آ گئی، تو اس کے بعد پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت دور دور تک پھیلے، اور پھر اس کا غلط رخ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے کا مطلب یہ ہے کہ زنا کا دن، جس دن نوجوان لڑکے لڑکیاں، مرد عورتیں، حتیٰ کہ شادی شدہ عورتیں بھی اپنے پرانے عاشقوں کے سامنے ان کے ساتھ اپنی عشق کا
اظہار کرنا اپنا حق سمجھتی ہیں، اور پھر بڑے پیمانے پر یہ دن منایا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ مغرب سے چل کر اب مسلم ممالک میں بھی اتنی تیزی سے پھیلا ہے کہ مسلم ممالک کے اندر بھی باقاعدہ دکانوں کو سجایا جاتا ہے۔ جس دن 14 فروری کو دکانوں کے اندر سرخ غبارے اور اس کے اوپر مختلف عبارات لکھی جاتی ہیں، یہ لکھا جاتا ہے آئی لو یو، اور اسی طرح جو ہمارے ٹی وی چینلز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو پورا سرخ کیا جاتا ہے، اس کے اندر سرخ غبارے چھوڑے جاتے ہیں ہوا میں، فضا میں، ادھر ادھر زمین کے اوپر، اور پھر اس دن جو معشوقات ہوتی ہیں لڑکیاں، وہ اپنے ہاتھ پر، اپنی کلائی پر ایک سرخ پٹی باندھتی ہیں اور اس کے اوپر اپنے عاشق کا نام اور اس کا پہلا حرف بڑا کر کے لکھتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا اس دن یہ آزاد ہوتے ہیں، اس دن آزادی اور اس دن ملاپ کو اور اس دن ملاقات کو، اپنے عاشق سے ملنے کو اپنا حق سمجھتی ہیں، اور بے حیائی کا وہ منظر سامنے آتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کو سخت ترین سزا ملے گی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، الحیاء من الایمان، اور فرمایا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو۔ اسی لیے یہ نئی تہذیب کے لوگ، نئی پڑھائی کے لوگ اور نئی تہذیب کے دلدادہ اس دن اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اپنی محبت کو ظاہر کریں۔ اسی لیے کسی شاعر نے خوب کہا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اسی لیے 14 فروری کی دن اور اس رات کو، بلکہ 1-2 دن پہلے، 1-2 دن بعد تک، ہر غیرت مند مرد، ہر غیرت مند شوہر، ہر غیرت مند باپ، ہر غیرت مند بھائی کو میری طرف سے یہ دعا، التجا ہے، یہ درخواست ہے کہ وہ اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، دینی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو، اپنی بیوی کو، حتیٰ کہ اپنی ماں کو گھر سے باہر نہ جانے دیں، کیونکہ پھر یہ پروگرام ہوتے ہیں۔ آج کل کی لڑکیاں بھی بڑی پڑھی لکھی ہیں، انہوں نے اس معاشرے سے، میڈیا سے بہت کچھ سیکھا ہے، باپ کو اور اپنے بھائی کو، حتیٰ کہ شوہر کو بھی بیوقوف بنانا بڑا جانتی ہیں یہ عورتیں ہیں۔ بہرحال ان کو ان 3 دن کم از کم ان کو 14 فروری کے آس پاس اور 14 فروری کو خاص طور پر گھر سے نکلنے نہ دیں، کسی سے ملنے نہ دیں، کسی ایسے ویسے آدمی کا جس کو آپ جانتے نہ ہو اس کا ٹیلی فون پر بات کرنے نہ دیں، کیونکہ اس دن اخلاقیات کا جنازہ نکلتا ہے، زنا عام ہوتا ہے، شرابیں عام ہوتی ہیں، اور پھر مختلف مراکز میں جا کر، مختلف ہوٹلوں میں جا کر یہ پروگرام مناتے ہیں، اور پھر نائٹ مناتے ہیں، آزادی مناتے ہیں، اس میں شرابیں پی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بڑے اچھے اچھے دیندار گھرانے، غیرت مند گھرانے، بڑے اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں اور لڑکے اپنا دین اور ایمان بیچ آتے ہیں، زنا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غیرت کا جنازہ نکالتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ چیزیں منظر پر آتی ہیں تو یہ بیچارے غیرت مند گھرانے، ماں باپ اور اسی طرح غیرت مند بھائی، شوہر، وہ خودکشی کرنے پر اتر آتے ہیں، ان کے لیے اور کوئی راستہ ہی نہیں بچتا۔ اس لیے خدا کے لیے 14 فروری کا دن آ رہا ہے، سروں کے اوپر ہے، اپنی بہو، اپنی بیٹیاں، اپنی بچیاں، اپنی بیویاں اور اپنی تمام تر خواتین پر نظر رکھیں، کڑی نظر رکھیں، ان کے تمام تر مطالبات آپ لا کر پورا کر دیں، ان کو گھر سے جانے نہ دیں۔